اچھا یار، اس طرح سے ہے کہ ایک بات تو یہ ہے کہ اگر آپ میری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں تو اس میں آپ کو جو ہے نا زیادہ سننا پڑے گا، کیونکہ میرے پاس ایڈیٹنگ اتنی اچھی نہیں ہے اور مجھے کاپی رائٹ کے ایشوز وغیرہ مجھے آئیڈیا نہیں ہے ان کا، ٹھیک ہے؟ تو نہ میری ایڈیٹنگ اتنی اچھی ہے تو آپ بے شک تو مجھے آئیڈیا نہیں ہے کاپی رائٹ کے ایشوز کا۔ یہ نہ ہو کہ میں ایک ویڈیو ڈالوں یا کوئی پکچر کہیں سے ڈالوں تو کوئی نہ کوئی کلیم آ جائے یا اسٹرائک آ جائے تو پتہ نہیں کیا واٹ ایور۔ سو اچھا، تو اب ہم آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف، ٹھیک ہے؟ ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ پاکستان میں کیا چاہتی ہے، ٹھیک ہے؟ پہلے بھی میں نے اسٹیبلشمنٹ سے ریلیٹڈ اور پالیٹکس سے ریلیٹڈ کچھ ٹاپکس میں نے اسٹارٹنگ میں ایکسپلین کیا ہے، تو اس میں ایکسپلین کروں گا کہ اسٹیبلشمنٹ چاہتی کیا اس ملک میں، یا جو پرائم منسٹر ہمارے الیکٹ ہو کے آتے ہیں وہ اپنی 5 سالہ مدت کیوں نہیں پوری کر پاتے، ٹھیک ہے؟ وہ اسٹیبلشمنٹ کی کون سی باتوں کو نہیں مانتے جس کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ انہیں اڑا کے پھینک دیتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ان چیزوں کو ہم سارے ڈسکس کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو مختصراً ہی ڈسکس کریں گے۔ اچھا، پہلا اور سب سے موسٹ امپورٹنٹ جو پوائنٹ ہے وہ ہے ہمارے پاس فارن پالیسی، ٹھیک ہے؟ اچھا، اگر ہماری جو پاکستان ہے بنا 1947 سے، ٹھیک ہے؟ ابھی ہم بیٹھے ہیں 2022 میں، ہم چلے جاتے ہیں کوئی 70 سال پیچھے، ٹھیک ہے؟ تقریباً 1947 میں جب پاکستان نے اپنی گاڑی چلانا سٹارٹ کی، ٹھیک ہے؟ اور ہوا یہ کہ وہ گاڑی ہماری جو ہے وہ سیکورٹی اسٹیٹ کی طرف شفٹ ہوتی چلے گئی حالات کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ یا ہمیں مجبور کر دیا گیا، ٹھیک ہے؟ کچھ تھیوریز یہ ہیں کہ ہمیں مجبور کر دیا گیا، کچھ کہتے ہیں کہ ہم خود جو ہے نا اپنے آپ کو اس سائڈ پہ شفٹ کیا سیکورٹی اسٹیٹ کی طرف، ٹھیک؟ لیکن ہونا ہی چاہیے کہ ہم سیکورٹی اسٹیٹ سے ویلفیئر اسٹیٹ کی طرف شفٹ ہوں، لیکن ابھی بھی ہم سیکورٹی اسٹیٹ ہی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو سیکورٹی اسٹیٹ ہونے کے ناطے فارن پالیسی جو ہے وہ ہمارا آرمی کے پاس ہی ہے، کنٹرول رہا ہے اور ابھی بھی آرمی کے تھرو ہی ڈیفائن ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ سو اگر کوئی بھی پرائم منسٹر فارن پالیسی کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کرے گا، دین اس پہ ایک اٹیک آئے گا، ٹھیک ہے؟ اس پہ دین جو ہے اسٹیبلشمنٹ تھوڑا سا ایکٹ کرے گی آپ پہ، ٹھیک ہے؟ تو عمران خان کو جو آؤٹ کیا گیا اس میں بہت ساری وجوہات میں سے شاید ایک وجہ یہ تھی کہ عمران خان فارن پالیسی اپنی مرضی کی امپوز کرنا چاہ رہے تھے۔ اب آپ لوگوں کا کیا خیال ہے کہ کیا ہونا چاہیے؟ فارن پالیسی فوج کے پاس ہونی چاہیے یا سیاستدانوں کے پاس ہونی چاہیے؟ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے سیاستدان ہیں ان میں اتنی اہلیت ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے اندرونی مسائل کو سمجھ سکیں، تو وہ باہر کے مسائل کو کیا سمجھیں گے؟ اچھا، دوسرا پوائنٹ ہے ہمارے پاس ٹرسٹ۔ تو چونکہ ہم سیکورٹی اسٹیٹ کی طرف شفٹ ہیں اور ابھی بھی سیکورٹی اسٹیٹ ہی ہیں، تو عوام کا آرمی کے اوپر ایک ٹرسٹ ہونا بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس ٹرسٹ کے لیے یہ ضروری ہے کہ کوئی بھی پبلکلی اس طرح سے کوئی بھی آرمی کو کسی قسم کی کوسچننگ اس طرح سے نہیں کی جا سکتی سول کسی بھی ادارے کی طرف سے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے کہ تاکہ اس سے جو ہے وہ آرمی کا ایک امیج ہے وہ افیکٹ ہوگا، ٹھیک؟ تو اور عوام کا آرمی پہ اعتماد ہونا بہت ضروری ہے۔ آرمی تبھی کہیں پہ جا کے لڑ سکتی ہے جب پیچھے عوام اس کے ساتھ ہوں، اگر عوام آرمی کے ساتھ نہیں ہے تو آرمی کہیں پہ بھی لڑ نہیں سکے گی، ٹھیک ہے؟ آرمی اندر سے ہی جو ہے نا اس کو ہی ڈیل کرتی رہ جائے گی۔ بہرحال ان سب پہ آپ کا کیا اوپینین ہے تو آپ لیٹ می نو ان کامنٹس۔ تو لاسٹ جو ٹینیور تھا نون لیگ گورنمنٹ کا، اس میں نواز شریف کو جو آؤٹ کیا گیا اس کی بھی ایک وجہ یہی بتائی جاتی ہے کہ نواز شریف نے مشرف کے اوپر کیس بنایا تھا، اس لیے اس کو آؤٹ کیا گیا۔ اینڈ دین وہ پھر پبلکلی سامنے بھی آئے کھل کے آرمی کے، اور انہوں نے باقاعدہ نام لے لے کے جو ہے نا وہ آرمی کو اس طرح سے کرٹیسائز کیا، تو اس وجہ سے جو ہے ان کو آؤٹ کیا گیا۔ سو